اب یہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 2002 میں یہ پہلا NRO ہوا اور یہ چلے گئے سرور پیلس جدہ میں، اور اس کے بعد لیکن پیمنٹ کتنی کر کے گئے؟ یہ مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی، مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ پیمنٹس ثالث جج آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ثالث جج کیا بتا رہے ہیں، لیکن میں ٹائم پیریڈ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا، غریب عوام کا پیسہ، ٹیکس پیئر کا پیسہ، $28 ملین، یہ دیا کس نے؟ انکوائری ہو رہی تھی۔ لیکن صابر شاکر صاحب جی، میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ایک چیز اگر آپ الاؤ کریں تو میں آج ریکارڈ پر کہہ دوں بتائیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ بالکل سر، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس زندگی میں بھی رسوا کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو جھوٹ کا سہارا لے کے صبح سے لے کر شام تک صبح سے لے کر شام تک ان قومی مجرموں کی صفائی اور وکیل بن کے سامنے آتے ہیں، اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور 2006 میں 2000 میں یہ NRO ہوا، یہ باہر چلے گئے خفیہ معاہدے کے تحت، یہ برطانوی عدالت کا ریکارڈ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد 2006 میں جب نواز شریف اگلا NRO لے کے واپس آتے ہیں، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل تھیں، 2006 میں جب واپس آتے ہیں تو پہلے جو ڈیل تھی 2000 سے چلی آ رہی تھی، فائنل سیٹلمنٹ، پہلا نیب کا حکم کیا تھا کہ براڈ شیٹ کو کہا گیا 2006 میں کہ جناب اب ہم اس معاملے کو کلوز کرتے ہیں 2006 میں۔ اور اس کے بعد اب اگلی ٹائم لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کھیلتے کیسے ہیں۔ آگے جج صاحب ایک اور کام کرتے ہیں جی، براڈ شیٹ کی غیر مؤثر کارکردگی کی بنیاد پر یہ برطانوی لا فرم کے ذریعے نیب نے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ سال ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ براڈ شیٹ 20 مئی 2005 کو 2005 میں براڈ شیٹ تحلیل ہو گئی اور اس کے تمام حقوق سٹیپل چیز کمپنی نے خرید لیے۔ 20 مئی 2008 کو حکومت پاکستان اور سٹیپل چیز کمپنی کے چیئرمین سیٹلمنٹ معاہدہ سائن ہو گیا۔ پاکستان کو $15 لاکھ ادا کرنے پڑے۔ 2009 میں اگین اب پھر یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، 2009 میں براڈ شیٹ کمپنی بحال ہوئی۔ 2009، 2010، 2011 میں معاہدہ توڑنے پر حکومت پاکستان کو نوٹس بھیجے اور معاملہ عدالت میں لے گئے۔ اب چوہدری صاحب یہ 2009، 10، 11 پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میثاق جمہوریت سائن ہوا ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان اس مقدمے کو خود لوز کر رہی ہے برطانوی عدالت میں، اور اس کے بعد 13 میں تو خود ان کی حکومت اپنی آ گئی نواز شریف صاحب کی، اور اس میں مکمل طور پہ جناب وہاں پہ نہیں، پہلے زرداری گروپ سے مل کے بنائی، یوسف رضا کی وزارت میں شامل ہوئے، یہ بعد میں جھگڑا ہوا۔ جی ہاں، یہ چیز ہو گئی۔ اب یہ سارا مقدمہ ہار رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ۔ نواز کے دور حکومت میں خود ملزمان اس وقت حکمران ہیں، خود جو اس وقت مجرم ہیں اس وقت حکمران تھے، اور وہی مقدمہ ہار رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ $28 ملین دینے پڑ رہے ہیں، لیکن ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بچ رہے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر آگے ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں جناب جج صاحب کہ 20 جون 2000 کو نیب اور براڈ شیٹ کمپنی میں جو سائن ہوا معاہدہ، اس کے اہداف کی رجسٹرڈ لسٹ میں نواز شریف فیملی کے افراد شامل تھے، اور پھر آگے عدالتی اخراجات کی مد میں اور دسمبر 2000 میں سعودی عرب جلا وطنی سے متعلق خفیہ معاہدے کے تحت بھاری رقوم ادا کی گئیں، جہاں وہ 2006-7 تک جلا وطن رہے، اور معلوم ہوا کہ یہ رقوم نواز شریف فیملی کو واپس کر دی گئیں اور کبھی ریکوریز میں شمار نہیں کیا گیا۔ جی وہ بھی واپس کر دیں، تو حکومت تو انہی کی تھی نا جی، یعنی کہ ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں لے کے آئے۔ تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے اگر ان کو سسلن مافیا کہا تو میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر جسٹس آصف سعید کھوسہ ان کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں، کیونکہ یہ موجودہ آپ کو پتہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پہ گولی فائرنگ بھی ہو چکی ہے۔ شریف فیملی کے بارے میں
جج صاحب کہہ رہے ہیں جناب شریف فیملی کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سے ممکنہ ریکوری کی رقم دیگر کسی بھی شخص یا شریف فیملی کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اور یہ بات نیب سمیت دیگر رسپونڈنٹ سال 2000 سے جانتے تھے، اور جب ان کا نواز شریف فیملی سے سعودی عرب جلا وطنی کا خفیہ معاہدہ طے پایا، اس معاہدے کے بعد نیب کے نمائندے اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے رہے، خصوصاً اس وقت بھی جب فروری 2001 میں مسٹر جیمز اور مئی 2001 میں مسٹر برائن نے لندن اور دیگر مقامات پر شریف فیملی کے اثاثوں پر بریفنگ دی، اور انہیں محسوس ہوا کہ نیب اب اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور آخر کوئی تو وجہ تھی کہ قانونی حق حاصل ہونے کے باوجود اس وقت نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ختم کیا۔ 2006 میں نواز شریف کی جلا وطنی سے واپسی پر نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ فائنل سیٹلمنٹ کی خواہش کی، 2008 میں اس پہ اتفاق ہوا، اور دیگر رسپونڈنٹ سے یہ کسی نے نہیں پوچھا، نواز شریف اور دیگر رسپونڈنٹ سے، کہ انہوں نے براڈ شیٹ سے معاہدہ 2003 میں ختم کیوں نہ کیا جب انہیں معاہدے کے تحت قانونی اختیار حاصل تھا، لیکن ابھی NRO نہیں ہوا تھا، اور مئی 2008 میں ہی کیوں سیٹلمنٹ کی گئی، یعنی NRO کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.